15 سال سے کم عمر بچے کو ملازمت پہ رکھنا جرم ہے اور اس کی سزا ہے, اس کا جرمانہ ہے. اکثر کہتے ہیں کہ جی اتنی غربت ہے گھر چلانے کے لیے اور اس بچے کی کفالت کے لیے ضروری ہے. کنوکشن ریٹ بہت لو ہے. ملزم اریسٹ ہو جاتا ہے, سب کچھ آتا ہے, لیکن جو سزا ملتی ہے نا فائنلی وہ 1% کو مل رہی ہے. تشدد سے زیادہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اپنا غصہ نکالتے ہی تھے. وہ اپنا غصہ اور فرسٹریشن نکالتے ہیں آن دا ویکر سیگمنٹ. تو ویکر کون ہوا؟ ان کا ملازم, اور یہ بھی بچی. ہم اگر کہیں پہ جا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں سگنل پہ ایک بچہ نظر آتا ہے, روز وہ بچہ وہاں پہ ہوتا ہے, لیکن پھر اگر آپ اس کو نوٹس کریں تو ان کے لیے پک اینڈ ڈراپ ہوتی ہے. ہم بچے پیدا کرتے ہیں کوئی 6 سے 7 تاکہ وہ ان کا گھر چلا سکے. کورٹ میں پریزنٹ ہوتا ہے تو کورٹ کو اس کے پاس سے آن اے ڈیلی بیسس کوئی 2000 سے 2500 کی اماؤنٹ ملتی ہے. So for them it's a very thriving business, you know. They hire lawyers, like good lawyers against the bureau, and they take us to the high court. وہ کہتے ہیں کہ بیورو کی ٹیم نے آ کے کڈنیپ کر لیا بچے. سارے غلط انفلوئنسز میں رہے ہیں اور وہی زندگی کی تلخیاں دیکھی ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پروٹیکشن سینٹر سے بھی بھاگنے کی کوشش کریں. رات کو کبھی بیچ میں بچہ بھاگ جاتا ہے, our team is looking after, you know, اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. The window is exactly 24 hours. 24 گھنٹے کے اندر یہ ابیوز ہو جاتے ہیں. ان ٹرمس آف گرلس تو پیرنٹس آنر اینڈ شیم کی وجہ سے اس بات کو دبا دیتے ہیں. اپنے بچوں میں دے شوڈ ڈیولپ اے سینس آف کانفیڈنس. آلسو پیرنٹس شوڈ ٹیچ دا ڈفرنس بٹوین گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ ٹو دیئر چلڈرن. میڈیا جب کیسز ہائی لائٹ کرتا ہے نا کہ یہ ہوا, اس کو سب زیادہ سیریسلی لیتے ہیں. ایڈلٹ ہیز رائٹس, اے چائلڈ آلسو ہیز رائٹس. The right to respect, right to survival, right to development. Assalamu alaikum and a very warm welcome. You're watching another candid conversation with me, Sidra Iqbal, and today let's get serious about a very pertinent issue. عام طور پہ بچے سب کو پسند ہوتے ہیں, لیکن ہم اپنے گھر کے, اپنی فیملی کے بچوں کے ساتھ جو رویہ رکھتے ہیں, کیا وہ ہم سب کے لیے یعنی سارے بچوں کے لیے ہم وہی چوز کرتے ہیں؟ خاص طور پہ اسٹریٹ چلڈرن اور پیپل ہو ورکنگ ایٹ یور ہومز ایز ڈومیسٹک ہیلپ, ان کو دیکھنے کا نظریہ ہمارا بالکل مختلف ہے. انفیکٹ ہم ان کو دیکھ کر بھی اندیکھا کرتے ہیں. ان کی ذمہ داری کون لے گا؟ اسٹیٹ کا ان کے بارے میں, ان کی پروٹیکشن کے بارے میں کیا پالیسی ہے, کیا آؤٹ لک ہے؟ لیٹس ڈسکس دیٹ. آج کی میری مہمان ہے دا چیئر پرسن آف دا چائلڈ پروٹیکشن بیورو ان پنجاب, اینڈ شی ہیز سین اٹ آل. بہت رف سچویشنس دیکھی ہیں, ایسے سینیریوز سے بچوں کو ریسکیو کیا ہے کہ اس کے بارے میں سوچ کر ہی شاید آپ کا اور میرا دل کانپ جائے گا. سو لیٹس ڈیپ ڈائیو ان ٹو اٹ. میری آج کی مہمان ہے سارہ احمد, دا چیئر پرسن آف دا چائلڈ پروٹیکشن بیورو ان پنجاب. السلام علیکم سارہ. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. سارہ, اٹس اے پلیزر. وی ہیو انٹریکٹڈ سیورل ٹائمز آن دا مارننگ شو, لیکن آج میں چاہتی تھی کہ ہم ذرا ان ڈیٹیل بات کر سکیں. مجھے پہلے تو بتائیں, 2018 سے پہلے چائلڈ پروٹیکشن بیورو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. سو ہاؤ ڈڈ دا تھاٹ کم اباؤٹ؟ آپ اس کے لیے ایک بڑا اہم کیٹلسٹ ہیں, لیکن ہو آر دا پیپل ہو سپورٹڈ یو؟ ہاؤ ڈڈ اٹ ہیپن؟ Okay, that's a very relevant question, Sidra. Basically, 2019 I joined the Child Protection Bureau as chairperson, and before that bureau exist karta tha. Actually, I'll tell you the background. 2004 mein Punjab Assembly se ek act pass hua which is called the Punjab Destitute and Neglected Children's Act 2004, and uske as a result 2005 میں پنجاب گورنمنٹ نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو قائم کیا. شروع میں یہ بیورو بہت ایکٹیو تھا, لیکن بیچ میں فار مینی ایئرس, لائک سمجھے آپ 10 سال تک یہ بیورو بہت ایز اے ڈورمنٹ انسٹیٹیوٹ, اٹ واز رننگ بٹ اٹ واز ناٹ ایکٹیو. پیپل ڈidn't know about it, as you mentioned, you didn't know about it, so there was no awareness. When I joined the bureau in 2019, اس وقت بچے رہ رہے تھے, سب کچھ ہوا تھا, لیکن پنکھے ٹوٹے ہوئے, بچوں کے پنکھے نہیں چل رہے, شیشے ٹوٹے ہوئے کمروں کے, کلاسز کے, کوئی پراپر جو ہے نا اسٹرکچر نہیں تھا, ایک پراپر فنکشننگ نہیں تھی. صحیح. سو سب سے بڑا چیلنج تو یہ تھا کہ پہلے اس کو فعال بنایا جائے, اس کو ایکٹیو کیا جائے, اس کو آپریشنل بنایا جائے. تو لوگوں کو جن کو اگر عادت ہو اتنا کام نہیں کرنے کی, اور ان کے سر پہ a person comes who's there to make them work, that was the toughest part. You injected a new life into it. جیسے ہم نے کہا کہ اس سے پہلے سنا نہیں تھا, ایکٹیولی اس کو لک آفٹر کرنا اور بچوں کو ریسکیو کرنا. سارا مجھے بتائیں, یہ جو پروٹیکشن سینٹر ہے, does it run like an orphanage? یہ
بچوں کے گھر والے آپ سے رابطہ کرتے ہیں یا ان گھر والوں سے ہی ریسکیو کر کے ان کو لایا جاتا ہے؟ Right. So we have an orphanage. It's also a rehabilitation center. Okay. So there are two categories بچوں کی جن سے ہم ڈیل کرتے ہیں. ایک ہے جن کو ہم سڑک سے جا کے ریسکیو کرتے ہیں, who are into trouble, who are vulnerable to abuse, who are child beggars, جیسے آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں بھی مینشن کیا. ایک تو وہ کیٹیگری ہو گئی. ایک ہوتی ہے کیٹیگری سدرا جو بچے جن کا کوئی نہیں ہے, جیسے آرفنز ہو گئے, جن کے ماں باپ جیل میں, وہ بھی بچے ہیں. تو کچھ بچے پرماننٹلی ہمارے پاس رہتے ہیں ٹل دے ٹرن 18, رائٹ. اس کے لیے پورا ایک پراپر پروگرام ہے فار دیم ٹو میک دیم سیلف سفیشینٹ. دوسرے آن دی ادر ہینڈ ایک کیٹیگری ہے جو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, جیسے چائلڈ بیگرز, ابیوز وکٹمز, جن کی فیملیز ہیں لیکن انہوں نے ان کو ملازمت پہ رکھوائے ہوئے یا بھیک منگوا رہے ہیں. ایسے بچوں کو ریہیبلیٹیٹ کر کے پھر فیملیز کے پاس واپس بھیج دیا جاتا ہے. دس آلسو انکلوڈس گمشدہ بچے, جو بچے لاسٹ ہوتے ہیں. کوئی افغانستان سے بچے بھاگ کے آ جاتے ہیں, کوئی کے پی سے آ جاتے ہیں, کوئی سندھ کے بچے وہاں پہ آئے ہوتے ہیں, پنجاب. ایسے سب لاسٹ بچوں کو ہم ان کی فیملیز ڈھونڈ کے, ہمارا فیملی ٹریسنگ سیکشن ہے, سو وی فائنڈ دیئر فیملیز اور ان کو فیملی کے پاس پہنچاتے ہیں. آلسو ایک بہت امپورٹنٹ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ہے اڈاپشنس کا. اب اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, بیکاز اٹس اسلامک لا, تو اڈاپشنز الاؤڈ نہیں ہیں, لیکن اٹس کالڈ ٹیمپرری کسٹڈی اینڈ اٹس ڈن تھرو دا گارڈینشپ کورٹ. کفالت کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, اٹس آلموسٹ دا سیم ایز اڈاپشن. تو ابھی تک مطلب میں نے اپنے ہاتھوں سے 140 ایسے نیو بورن انفنٹس جو کچرے کے ڈھیر سے ملے, کوئی بیورو کے باہر سڑک پہ اپنے بچوں کو چھوڑ جاتا ہے, لوگ اپنے بایولوجیکل بچوں کو بھی چھوڑ جاتے ہیں. سارا یہ جتنی مہنگائی ہو رہی ہے, اکثر ہم ایسے واقعات سنتے ہیں کہ لوگ ابینڈن کر رہے ہیں اپنے بچوں اور فیملیز کو. یہ بچے بھی آپ کے پاس پہنچتے ہیں؟ بالکل, بہت سارے لوگ اپنے ریئل بچوں کو بیورو کے گیٹ کے باہر روڈ پہ چھوڑ جاتے ہیں. اینڈ ابھی آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی لاسٹ ویک کیا, مجھے ایک ویڈیو آئی ہے میرے پاس, فیصل آباد میں ایک فیلڈ میں کسی نے ایک شاپر کے اندر, پلاسٹک کے شاپر کے اندر ایک نیو بورن آئی تھنک چند گھنٹے پیدا ہوا بیبی پھینکا ہوا تھا. ہماری ٹیم گئی اور کسی نے چلتے ہوئے دیکھا اور پھر ہماری ٹیم کو کانٹیکٹ کیا, ایوری بڈی رین اینڈ اس بچے کو ریسکیو کر کے ایک اچھی فیملی میں اڈاپٹ کروایا. تو ایسے بہت کیسز آتے ہیں. سارا مجھے بتائیں کہ پاکستان میں, کیونکہ ناؤ یو آر آلسو اے ممبر آف دا پروونشل اسمبلی ان پنجاب, لاز کیا ہیں؟ کیا کم عمر بچوں کو ملازمت پہ ان کے پیرنٹس جو رکھواتے ہیں, اکثر کہتے ہیں کہ جی اتنی غربت ہے گھر چلانے کے لیے اور اس بچے کی کفالت کے لیے یہ ضروری ہے. آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس ایشو کے بارے میں؟ ہم دیکھیں, پاکستان میں لاز موجود ہیں, سندھ میں بھی, پنجاب میں بھی, ہر صوبے کے, کیونکہ اٹس اے پروونشل سبجیکٹ رائٹ آفٹر دا 18th امینڈمنٹ. لاز جس طرح میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں, پنجاب ایک تو PDNC ایکٹ ہمارا ہے جس میں چائلڈ بیگری از اٹس اے کرائم. اس کی جو ہے اس کی سزا ہے, اس کی امپریزنمنٹ ہے, اس کے فائن پینلٹی سب ہے. دوسرے اینڈ پہ پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ 2018 کلیئرلی سیز دیٹ 15 سال سے کم عمر بچے کو ملازمت پہ رکھنا جرم ہے اور اس کی سزا ہے, اس کا جرمانہ ہے, ایوری تھنگ. تو لاز آر دیر. اسی طرح سندھ میں, آل اوور پاکستان laws are there, right? اگر پاکستان پینل کوڈ لے لے, PPC, according to that child abuse, child sexual abuse, everything is a crime. The thing is that ایک تو awareness raising پلس ڈیٹرنس کریٹ کرنا تھرو اکاؤنٹیبلٹی. جب لوگوں کو سزائیں نہیں ہوئیں گی, کنوکشن ریٹ بہت لو ہے. ذرا میرے سامنے کنوکشن ریٹ 1% ہے. ملزم اریسٹ ہو جاتا ہے, سب کچھ آتا ہے, لیکن جو سزا ملتی ہے نا فائنلی وہ 1% کو مل رہی ہے. تو دیٹس ویئر وی نیڈ ٹو ورک آن امپلیمنٹیشن آف لاز بیسکلی. مجھے یہ بتائیں کہ آئی سو یو ویری ویری ایکٹیو, اور میرے خیال میں everybody found out and we were shocked when we heard about the Rizwana torture case. وہ کیس کی حقیقت کیا تھی؟ کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں, جیسے آپ نے ابھی لاز کی بات کی, یہ تو ایک ایک somebody who's serving in that fraternity, ان کے گھر کا واقعہ تھا. ہوا کیا تھا؟ اوکے, سو رضوانہ جو ہے اس کے 9 اور سبلنگس بھی ہیں. اوکے, تو شی بلانگس ٹو لوور انکم کلاس ہاؤس ہولڈ. تو اس کے پیرنٹس نے سب بچوں کو ڈفرینٹ جگہوں پہ ملازمت پہ رکھوایا ہوا. کچھ آف کورس ینگر ہوں گے تو ان کے پاس رہ رہے تھے. سو رضوانہ واز ورکنگ ان somebody's house in اسلام آباد. تو جہاں وہ کام کر رہی تھی وہاں پہ اس کے اوپر اتنا بروٹلی ٹارچر کیا گیا. اینڈ اٹ واز ناٹ جسٹ ڈن ونس, ان دا previous 6 months اس کے she was going repeatedly through it. Yes, it was happening repeatedly. And جب میں نے رضوانہ کو first time دیکھا when this issue was reported to the Child Protection Bureau, because she was the culprit or the employers left her and had sent her to her own village
when she was اچھا after مار the پیٹ injury. کے Yes. بہت بری طرح زخمی کر کے اس کو اس کے گاؤں واپس اس کے بھیج گاؤں دیا واپس بھیج دیا, جہاں سے امیجیٹلی اس کے پیرنٹس اس کو ہاسپٹل لے کے گئے, رائٹ. تو اچھا گاؤں آتا ہے پنجاب کے اندر, تو امیجیٹلی وی ور انفارمڈ اینڈ وی انٹروینڈ فوراً پرومپٹلی. تو جب میں پہلی دفعہ ہاسپٹل میں رضوانہ کو لاہور میں ایک ہاسپٹل میں شی واز ایڈمیٹڈ, وین آئی میٹ ہر, تو سدرا دا ہول باڈی واز برنٹ, right? Her body is burnt, right? This is the first time I'm seeing her. She cannot lift her arms. She couldn't move her limbs also. اس کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے, اس کے برین مطلب اس کے ہیڈ کے اوپر انجریز تھی, میگٹس ہو گئے تھے آفٹر آل دا ٹارچر. اتنے ٹائم سے تھا, چوٹیں لگی ہوئی تھی, وہ انفیکٹڈ تھی. جی, they were infected and fingers were poked in her eyes also. So there was so much that, you know, it was, I thought she would die. I saw her on her deathbed and I honestly had no hope that she would survive. But did that make you angry? اس وقت آپ کا ایک دم immediate reaction کیا تھا؟ کو immediately دیکھ کے تو بہت ہی زیادہ مطلب ایک تو مطلب I got emotional also and my entire team basically, and جو بھی ملا ہوگا اس سے. اور آف کورس غصہ آتا ہے کہ کون ایک تو نا, for me it's very difficult to, you know, digest this, کہ کوئی انسان کیسے ایک بچی کے اوپر, ٹھیک ہے, وہ اتنا زیادہ ٹارچر کون کر سکتا ہے. دیکھیں ہم سنتے ہیں کہ کسی نے کسی کو سلیپ کر دیا, تھپڑ مار دیا, ڈانٹ دیا, دھکا دے دیا, یا جیسے دوسرے طریقے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ تم بڑا کامن ہی سنتے ہیں, ایز اے فارم آف پنشمنٹ کونے میں جا کے بیٹھ جاؤ, کھانا نہیں دیا. although that is wrong as well, لیکن یہ ہم سوچ سکتے ہیں ایٹ لیسٹ. بٹ اتنا زیادہ she was inflicted to so much torture over the last 6 months that was frightening and it was very very shocking basically. More than angry, I was in a shock. تو اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے رضوانہ کی مدر نے مجھے کہا کہ ہمیں ہراس کیا جا رہا ہے ہاسپٹل میں, تو آپ ہمیں, کیونکہ وکٹم پروٹیکشن یہاں نہیں ہوتی کوئی, تو امیجیٹلی آئی کانٹیکٹڈ IG پنجاب. ہی واز رسپانسبل. انہوں نے فوراً پولیس بھیج دی کہ اس کو کوئی کانٹیکٹ ادھر ایکسیس نہ کر سکے, یو نو, شی واز گوئنگ تھرو سو مچ آلسو, اینڈ اس کی فیملی کو بھی بیسکلی. پھر رضوانہ کی ملٹیپل سرجریز گورنمنٹ آف پنجاب نے کروائیں, کافی سرجریز ہوئی, ان میں ڈاکٹرس کو بھی اپریشیٹ کروں گی جو سارے ہاسپٹل کا اسٹاف اس میں انوالو تھا. اینڈ اس کے بعد اٹ ٹک ہر 6 months ٹو ریکور. She was in the hospital for 5 to 6 months and I kept going and I kept meeting her and اس کے مدر سے بھی رابطہ تھا. We were also following it up properly and ہم نے کیس کو بھی فالو اپ کیا. ابھی بھی by the way the trial is going on. It's not. Sarah, who was the culprit? اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا بہیمانہ تشدد کیا گیا ہے جو کہ کنسسٹنٹلی کیا جا رہا تھا, کیا یہ ایک شخص تھا, ملٹیپل لوگ تھے, آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ جی, سو فرام واٹ رضوانہ ہیز ٹولڈ می ڈائریکٹلی آلسو, اینڈ جو اس کے بیان بھی آئے ہیں, جو امپلائرس تھے بیسکلی, وہ جو ان کی مین وائف تھیں, وہ کہتی ہے کہ وہ کرتی تھیں تشدد, ٹھیک ہے, دا فیمیل who was running the house. تشدد سے زیادہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اپنا غصہ نکالتی تھی. جی, سو لاٹس آف پیپل جو اپنے ملازموں پہ کرتے ہیں نا, اٹس اے وے آف ایکسپریسنگ دیئر فرسٹریشن اینڈ اینگر. تو وہ اپنا غصہ اور فرسٹریشن نکالتے ہیں آن دا ویکر سیگمنٹ. تو ویکر کون ہوا, ان کا ملازم, اور یہ بھی بچی. اور کیا ہمیں پتہ ہے کہ ڈیٹیلس کیا تھی, کہ کام نہ کرنے کے اوپر ڈانٹ پڑتی تھی یا اچانک ان کو کوئی یعنی فٹ پڑ جاتا تھا اینگر کا؟ جی, وہ کہتی ہے رضوانہ کہ بیسکلی کام نہ کرنے پہ بھی اور بغیر کسی وجہ کے بھی, دونوں. اچھا, میں رضوانہ کی پرسنالٹی کا ایک آپ کو بات بتانا چاہوں گی کہ وہ اتنی اس میں ریزیلینس ہے اور اتنا صبر ہے کہ میں نے کسی اور کو اتنا دیکھا نہیں. کہ اتنے پین میں اس سے ایک دفعہ اس کی سرجری کے نا فوراً بعد وین شی گین کانشیسنس, میں تب ملی ہوں. تو سدرا شی واز اسمائلنگ اینڈ آئی آلویز سین ہر اسمائل whenever I would go to the hospital. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ہر وقت ہم کوئی ٹوائز لے کے جا رہے ہوتے تھے, کچھ صرف ملنے بھی گئے. She had a constant smile on her face. And وہ بہت صبر والی بچی ہے, اور ایسے کوئی لوگ بہت کم ہوتے ہوں گے, تو وہ ایک بہت اس کی بات ہے پرسنالٹی کی. So she, that's how she was going through torture and she didn't even complain, and وہ اپنے اوپر لیتی گئی. And اب اگر آپ دیکھیں نا, moving towards the positive side, اب رضوانہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ہمارے پاس رہ رہی ہے. I meet her very often and she's studying because we have our own schools. She's going to school. She told me she wanted to be a cook, a chef. تو ہم نے اس کو اپنی کوکنگ کلاسز ہوتی ہیں as part of our vocational training, اس میں ڈالا ہوا ہے. تو وہ کر رہی ہوتی ہیں, شی از انجوائنگ. وہ بڑے ہیوی کپڑے اس کو پسند ہے پہنا, تو کوئی جو ایونٹس ہوتے ہیں بڑے وہ برائٹ اس طرح کلرس پہنتی ہے. شی از بیک ٹو لائف. ونڈرفل. لیکن سارا, اس کی فیملی کے ساتھ کیوں نہیں بھیجا آپ لوگوں نے اس کو؟ جی, بیکاز دیکھیں فیملی پہلے اس کو لینا چاہتی تھی,
لیکن میری پرسنلی بھی میٹنگ ہوئی, اس کی پوری فیملی, مدر, فادر, سبلنگس کے ساتھ, انکل آنٹ بھی تھے, ان کے آئے تھے میرے آفس میں. ہم نے سدرا ان کو کنونس کیا کہ دیکھیں آپ ابھی اس کو کیا کریں گے, کہیں اور ملازمت پہ رکھوا دیں گے, دیٹس واٹ ہیپنس 99% آف دا کیسز میں. بٹ دین آن دی ادر ہینڈ وی آر گوئنگ ٹو گیو ہر دا بیسٹ ایجوکیشن, اسکل ڈیولپمنٹ اس کی کریں گے, اینڈ آپ ان کا کوئی خرچہ, میں نے کہا آپ کا کوئی خرچہ اس پہ نہیں لگے گا, دا گورنمنٹ آف پنجاب از گوئنگ ٹو ٹیک رسپانسبلٹی. So then they got convinced, and now, but they said کہ ایک condition ہے کہ her sister, you would have to keep her sister also with you. ایک سے دو ہوں. Yes, تو اس کے ساتھ وہ. لیکن دیکھیں نا, ہم جیسے اکثر کہتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اس نے بہت تکلیفیں سہی, بہت ظلم سہا. ایک تو آپ نے جیسے اکنالج کیا کہ she has a fighter spirit. Secondly, new doors have opened up for us. سارا اس وقت پروٹیکشن بیورو کی اگر میں بات کروں, کتنے بچے آپ لوگوں کے زیر کفالت ہیں؟ جی اوکے, ابھی ہمارے پاس کرنٹلی وی ہیو 1200+ چلڈرن لیونگ ود اس, لیکن ہم ایک سال میں 9500 بچے تھے لاسٹ ایئر میں جو ہم نے ریسکیو کیے. بیسکلی بچے پرماننٹلی ہمارے پاس نہیں رہتے, آتے ہیں جاتے ہیں, بیکاز میں کافی بچے لاسٹ ہیں, کافی ابینڈن انفنٹس ہیں جن کو ہم اچھی فیملیز میں اڈاپشن کروا دیتے ہیں. سو اٹس این آن گوئنگ سائیکل. سو اف یو سے آپ کہہ سکتے ہیں آن این ایوریج 10,000 چلڈرن پر ایئر ہیں جن کو ہم جو ریسکیو اینڈ ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں. سو دیز آر چلڈرن ہو گیٹ رپورٹڈ, دے آر بینگ ابیوزڈ, آپ ان کو ریسکیو کرتے ہو. ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے اکثر بات ہوتی ہے, کیا کوئی بہت ہی آرگنائزڈ, بہت ہی ڈیپ نیٹ ورک موجود ہے ہمارے ملک میں ہیومن ٹریفکنگ کا؟ اوکے, تو اب سنس آئی ایم ڈیلنگ وتھ چائلڈ ٹریفکنگ, آف کورس اٹس اے پارٹ آف ہیومن ٹریفکنگ. تو جو بچے جن کو ہم ریسکیو کرتے ہیں, جو چائلڈ بیگری میں جن کو ڈالا جاتا ہے یا جن کو گھروں پہ ملازمت میں, ان میں سے 90% بچے وہ چائلڈ ٹریفکنگ کا شکار ہیں. مطلب وہ اس علاقے کے بھی نہیں ہوتے جہاں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, وہ اس علاقے کے نہیں ہوتے, ان کو دوسرے علاقوں سے لایا جاتا ہے اور پھر ان سے جو یہ کام کروایا جاتا ہے, یا ان کے پیرنٹس بھیج دیتے ہیں دوسروں پہ ٹرسٹ کر کے. سو دین آئی ہیو آلویز ونڈرڈ سارا کہ ہم اگر کہیں پہ جا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں سگنل پہ ایک بچہ نظر آتا ہے, روز وہ بچہ وہاں پہ ہوتا ہے, لیکن پھر اگر آپ اس کو نوٹس کریں تو ان کے لیے پک اینڈ ڈراپ ہوتی ہے, دے آر بینگ کلیکٹڈ, somebody is handling them. Who are these handlers? Right. So in some of the cases there is a mafia or a gang behind these child beggars جو صبح ان کو ایک سگنل پہ ڈراپ کرتے ہیں اینڈ شام میں پک کرتے ہیں. سو ہماری ٹیم نے ایک دفعہ, بلکہ اٹ ہیپن ٹوائس اور تھرائس, ود دا ہیلپ آف پنجاب پولیس, ہماری ٹیم نے ریکی کی اینڈ دے آئیڈینٹیفائڈ کہ کون ہے یہ لوگ ہو آر بیہائنڈ دیز کڈس. اینڈ پتہ چلا کہ وہ ایک بڑی فیملی تھی اور اس میں سے ایک اس کے ہینڈلر تھے, اور وہ پوری فیملی کے بچوں کو ڈراپ پک کرتے تھے اور ان سے انکم لیتے تھے. سو دین پولیس کے ساتھ مل کے ہم نے ان کو اریسٹ کروایا, اینڈ پھر اس کے بعد ایز اے رزلٹ ہماری ٹیم کو بہت ریزسٹنس کا سامنا بھی کرنا پڑا. مجھے تھریٹ کالز بھی آئیں, اینڈ یو نو وی ہیڈ ٹو گو تھرو آل آف دیٹ. اینڈ یو ول بی سرپرائز کہ جو لوگ بچوں کو رکھواتے ہیں, بھیک منگواتے ہیں آل دیٹ, دے آر ویری ویل آف. They hire lawyers, like good lawyers against the bureau, and they take us to the high court. لیکن وہ کیا آرگیومنٹ دیتے ہیں, یہ بھی میں بہت انٹرسٹڈ ہوں جاننے میں, کہ وہ اپنے کیس پہ, اپنی پوزیشن پہ ایڈمنٹ ہیں کہ ان بچوں کو ہمارے ساتھ رہنے دیں اور ہم ان سے بھیک منگوائیں گے. Is that their argument? No, they don't accept that. They don't confess نا. They don't say کہ وہ بچہ بھیک مانگ رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ بیورو کی ٹیم نے آ کے کڈنیپ کر لیا بچے کو. Wow. Yeah, they put it on us, you know, and then they fight. اور آپ ڈیفینڈنٹ بن جاتے ہیں. جی ہم ڈیفینڈنٹ بن جاتے ہیں. وہ ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کرتے ہیں, پھر ہماری ٹیم جو ہے لائرز وہاں جا کے کیس لڑے ہوتے ہیں. You know, this is what happens, but they have a lot of money. That's what I'm saying, that people continually say کہ ان کے پیچھے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں. بڑے ہاتھ سے مراد یہی ہوتی ہے بڑے ریسورسفل لوگ ہیں. آپ نے مافیا کا ذکر کیا, لوگ کہتے ہیں تانے بانے جو لا انفورس کر رہے ہیں, جنہوں نے پالیسیز بنانی ہیں, ان سے بھی جا کر ملتے ہیں. یعنی ایک ایٹ این ایوریج آئی ایم شیور سارا یو وڈ ہیو سم انکلنگ کہ یہ جو بھیک مانگنے والے بچے بھی شامل ہیں اور لوگ بھی شامل ہیں, یہ ایٹ این ایوریج کیا کماتے ہوں گے؟ ایک بچہ کتنا کما لیتا ہے بھیک میں؟ ایک بچہ جب ہم ریسکیو کرتے ہیں, وہ کورٹ میں پریزنٹ ہوتا ہے, تو کورٹ کو اس کے پاس سے آن اے ڈیلی بیسس کوئی 2,000 سے 2,500 کی اماؤنٹ ملتی ہے. واو. I mean that's the earning per day. So if you multiply that, تو آپ سمجھیں گے 2,000 پہ لگائیں تو 60,000 per month, which is more than, you know, جو اب آج کل انڈر گریڈ کی اگر ایک اس کے بعد اس کو جاب ملے اور اس کی جو سیلری ہوگی وہ اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے, بیکاز ابھی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں. سو فار دیم اٹس اے ویری تھرائیونگ بزنس, یو نو. اسی لیے اینڈ میں نے پیرنٹس سے بات کی ہے کافی. ایک وہاں پہ فلائی اوور ہے لاہور میں, ادھر نیچے ایک پوری کمیونٹی ہے وہ رہتی ہے وہاں پہ کافی بری حالات میں. اینڈ میں نے پوچھا کہ آپ لوگ کرتے ہیں کیا, تو دے سیڈ کہ ہم بچے پیدا کرتے ہیں کوئی 6 سے 7,
تاکہ وہ ان کا گھر چلا سکیں. کچھ کو وہ گھروں میں رکھواتے ہیں ملازمت پہ اینڈ کچھ کو وہ بھیک منگواتے ہیں. سو اٹس اے business sort of a thing. It's a business model. It's a business model and they produce children to exploit them and get money out of them. Wow. Yes. Wow. تو یعنی بھیک منگوانا, لوگوں کے گھروں پہ ملازمتیں کرنا, یعنی آپ جو کہتے ہیں نا ایک امیج ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یا ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں, یہ ان کا طریقہ کار ہے, یہ ان کا رہنے کا انداز ہے. That's true. And میں خود گئی اور میں نے کہا کہ آپ بچے کو بیورو میں, چائلڈ پروٹیکشن بیورو پوری ذمہ داری اٹھائے گا اس کی, فوڈ, شیلٹر, ایجوکیشن, ایوری تھنگ. اور جاب we get them jobs also, and only then we exit them from the bureau. So they said, اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ میڈم اگر آپ ٹھیک ہے یہ سب میں مان لیتی ہوں, ان کی والدہ کہہ رہی ہیں, لیکن اس کے بدلے میں ہمیں جو پیسے ملتے ہیں, مطلب جب ہم سے یہ کام کرواتے ہیں, جو اپرچونٹی لاس ہے اس کا کیا کریں, وہ آپ دیں گی ہمیں. So in an ideal model, Sidra, what should be done is that government کو ویسے آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے کہ ان کی فیملیز کو جو ہے وہ کوئی اسٹائپنڈ دیا جائے, ان کی فیملیز کو جو ہے وہ امپاور کریں, اسٹرینتھن کریں, اور بچے کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رکھا جائے. بٹ دس وڈ اونلی بی پاسبل ان اے ویری ڈیولپڈ کنٹری. ابھی وی کی ناٹ ڈو دس مچ. دیکھیں, ایک تو نمبر 1 ہم ایک پاپولیشن ایکسپلوژن ٹائم بام پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی ہمارے یہاں اتنی تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے, اور جنہوں نے وتیرہ یہ بنا لیا ہے کہ بچے کو میں نے کام پہ لگانا اور یہ بچہ مجھے کما کر دے, تو یہ مجبوری کے تحت تو ہو نہیں رہا. ایسے لوگوں کو اسٹائپنڈ کیا, ایسے لوگوں کو جیل میں ڈالنا چاہیے, میرا اپنا پرسنل اوپینین یہ ہے. لیکن مجھے یہ بھی بتائیں کہ پھر واٹس دا سائیکل لائک. کم عمری میں یہ بچہ سگنل پہ کھڑا بھیک مانگ رہا ہے, نہ اسکول گیا ہے, نہ اس نے کوئی اسکل سیکھی ہے, کوئی ہنر بھی نہیں آتا. جب یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو کیا بنتا ہے, یعنی چوری چکاری کرتا ہے, کسی کام میں جاتا ہے. آپ نے کیا نوٹس کیا ہے؟ ویری ریلیونٹ کویشچن صدرا. آپ نے پوچھا کہ بچہ جو ہے وہ اس کا بنتا کیا ہے آگے جب یہ بیگرز ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو ایجوکیشن تو آف کورس مل نہیں رہی ہوتی, نہ کوئی ہنر سیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہوتا ہے یہ بن جاتے ہیں بعد میں, یا تو یہ ڈرگ ایڈکٹس بن جاتے ہیں. ہم نے دیکھا بہت بچے بڑے ہو کے ڈرگس میں آ گئے. نمبر 2, یہ تھیوز بن جاتے ہیں, ان کو چوری اس طرح چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے. تو یہ سب بری عادتیں جو ہیں, اگر آپ کو پتہ ہے ہمارے جو سینٹرز ہیں آل اکراس پنجاب, وہاں پہ باربڈ وائرز لگی ہوئی ہیں, اینڈ وی ہیو اے لاٹ آف سیکورٹی اسٹاف, بیکاز ہم ڈیل کر رہے ہیں رن اوے بچوں سے. دے ہیو رن اوے ٹینڈنسیز, دے اسٹریٹ چلڈرن, سم آر تھیوز, some are like they're into bad stuff. سارے غلط انفلوئنسز میں رہے ہیں اور وہی زندگی کی تلخیاں دیکھی ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پروٹیکشن سینٹر سے بھی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں بہت زیادہ. they try to escape. رات کو کبھی بیچ میں بچہ بھاگ جاتا ہے, our team is looking after, اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. so that's very stressful. تو یہ تو ایک نارمل چیز ہے, یہ بھی ہوتا ہے. then they try to injure them also. I mean they're going through some psychological trauma also, جو especially abused victims ہوتے ہیں. اینڈ آپ کو پتہ ہے سڑکوں پہ بچے صرف بھیک مانگنے کا ایشو نہیں ہے, دے vulnerable to all sorts of abuse. ان کے ساتھ کوئی بھی راہ چلتا ہوا انسان سیکشولی ان کو ابیوز کرتا ہے, اور یہ ہوتا ہے. ہمارے پاس بچے آتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ ہم یہاں یہ کرے تو ہمیں سیکشولی ابیوز کیا گیا, ہمارے ساتھ یہ کیا گیا. میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی وچ از سو الارمنگ اینڈ سو ہیروئنگ, کہ کہا جاتا ہے یہ جو اسٹریٹ چلڈرن اگر دوسرے شہروں سے بھاگ کر کراچی یا لاہور جیسے بڑے شہروں میں پہنچتے ہیں, دا ونڈو از ایگزیکٹلی 24 hours. 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ ابیوز ہو جاتے ہیں. اینڈ دین امیجن دیٹ سائیکل کہ 24 گھنٹے کے اندر اگر آپ ابیوز ہو گئے, دس ابیوزی ول ناؤ بیکم این ابیوزر ان مینی کیسز. تو یہ ایک وشس سائیکل ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اچھا رضوانہ, مجھے ایک ڈسٹنکشن یہ بھی کرنی ہے سارا, کہ لڑکیوں اور لڑکوں میں کیا فرق ہوتا ہے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ سارے بچے جو سڑک پر ہیں, جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں, وہ ایکولی vulnerable ہیں؟ آئی تھنک اگر ہم بات کرتے ہیں اسٹریٹ چلڈرن ایز ان بیگرز اینڈ آل, تو پھر وہاں زیادہ تعداد لڑکوں کی ہوتی ہے. صحیح. لیکن ہم جب گھروں میں ملازمت کی بات کریں تو ادھر زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہے. جتنے بھی ہمیں کیسز رپورٹ ہوتے ہیں کہ تشدد کیا گیا, ٹارچر ہوا, یا بچی کو دودھ نکالنے پہ, فریج میں سے دودھ نکالنے پہ اس کے آئرن راڈ سے جلایا گیا, وہ سب گرلس کے ساتھ زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں. جی. سو گھروں میں زیادہ تر ملازمتیں یہ بچیاں کرتی ہیں. ان بچیوں کا کیا فیوچر آپ دیکھتے ہیں؟ بیکاز اگین وہی والی بات کہ جب یہ میریبل ایج کی ہو جاتی ہیں, ان کی فوراً شادی کر دی جاتی ہے, بٹ یہ ملازمت کرتی رہتی ہیں پھر بھی. بالکل جی بالکل. سو جو گھر میں بچیاں ملازمت کر رہی ہیں, اینڈ اگر ہمیں رپورٹ ہو جاتا ہے تو آف کورس ہم ان کو ریسکیو کریں گے, اپنے پاس لے آتے ہیں اور سب کچھ. لیکن جو کرتی رہتی ہیں, دے آر ہیپیلی ڈوئنگ اٹ, تو وہاں پہ پھر ان کی وہ شادی بھی ہو جاتی ہے, اینڈ وہ مطلب دے گرو ڈوئنگ دیٹ. سارا چراغ تلے اندھیرے والی بات ہے نا. ہم یہ بات کر بھی رہے ہوں گے, لیکن ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں, اور ہمارے گھروں میں بھی بہت سارے بچے, انڈر ایج لوگ ملازمت کرتے ہیں.
اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے لائک آئی ہیڈ دس کانورزیشن ود مائی مدر. ان کو لگتا ہے کہ دیکھیں جو بچیاں ہوتی ہیں ایک طرح سے ان کے لیے سیکیورٹی نیٹ ورک یا بلینکٹ بھی ہے, کئی اچھے گھر بھی ہوں گے. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ آپ وڈ یو وانٹ ٹو اف یو ہیڈ آل دا پاورس, آپ آج سارا کا سارا یہ جو بچے کام کرتے ہیں اس کو ایک دم سے بند کر دیں گی یا آپ کنڈیشنز لگائیں گی؟ واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ آف دا ایشو سارا؟ دیکھیں آئی تھنک پرنسپلی از رانگ ٹو امپلائے کڈس. تو میں کوئی جسٹیفیکیشن ایسی کہ اگر وہ اکنامک اگر حالات یا پاورٹی یا ان امپلائمنٹ یہ سب ہے آئی نو, بٹ وی کین اسٹل ناٹ جسٹیفائی دیٹ کہ وہ گھر میں ملازمت کریں. ان کی آئیڈیل پلیس اسکول میں ہے اور اپنے گھروں میں. لیکن میں اگر میرے پاس اختیار ہو پورا, میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ کے ایسے آرگنائزیشنز ہو کہ اگر کوئی پیرنٹس بہت پور ہیں اینڈ وہ بالکل افورڈ نہیں کر سکتے تو ایسے سینٹرز جس طرح چائلڈ پروٹیکشن بیورو آف کورس ہم ہر ڈسٹرکٹ میں بھی ایکسپینڈ بھی کریں, اسی طرح ہر پروونس میں بھی ہونا چاہیے. ایوری ڈسٹرکٹ آف ایوری پروونس شوڈ ہیو اے گورنمنٹ باڈی ٹیکنگ کیئر, بیکاز دیکھیں اسٹیٹ ایز مدر, اسٹیٹ شوڈ ایکٹ لائک اے مدر, رائٹ, اٹ از ایکٹنگ لائک اے مدر. لیکن اور اگر آپ کہہ رہی ہیں نا بہتری کیا کی جائے تو وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ ذمہ داری لے پھر ایسے بچوں کی. اچھا, غیروں کے ستم کی بات کر رہے ہیں نا ہم کہ بچہ اگر ملازمت پہ ہے یا سڑک پہ بھیک مانگ رہا ہے تو اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, بہت ولنریبل ہے. ہمارے یہاں بچے اپنے گھر کی چار دیواری میں بھی بہت ولنریبل ہیں. یا تو پیرنٹس کے ہاتھوں مار پیٹ ہو رہی ہوتی ہے, یہ سختی کرنا ہمارے براؤن کلچر کا حصہ ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم بچے کی تربیت اچھی کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ جتنے ہراسگی کے واقعات ہیں جہاں سیکشول ہراسمنٹ بھی شامل ہے, مور دین دیر از اے لاٹ آف ایویڈنس کہ یہ کوئی انجانا شخص نہیں ہوتا, یہ جانا پہچانا یا تو کوئی پاس پڑوسی ہوتا ہے یا خاندان کا ہی کوئی شخص ہوتا ہے. سارا ایسے کیسز میں کیا کیا جائے؟ کیا یہ بچے جو اپنوں کے ہی ہاتھوں ابیوز ہو رہے ہوتے ہیں یہ بھی ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں ٹو دا بیورو؟ جی بالکل, بہت سارے کیسز ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں جو لوگوں کے اپنے ریئل پیرنٹس یا بایولوجیکل پیرنٹس آپ کہہ لیں وہی گھروں میں ان پر تشدد کرتے ہیں. لاسٹ ویک ایک لاہور کا ایک ایریا سمنا آباد, وہاں پہ ہمیں کیس رپورٹ ہوا کہ مدر بھاگ گئی تھی گھر سے, مدر ہیڈ لیفٹ دا ہاؤس اینڈ ریئل فادر نے 5 بچوں کو زنجیروں سے باندھا ہوا گھر میں, اس کو مجھے نہیں پتا ان بچوں کو کس چیز کی سزا دے رہا تھا یا ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا, اینڈ ہی لیفٹ دا ہاؤس. تو نیبرز نے ان کی آوازیں سنی, بچوں کی اسکریمنگ آوازیں, اینڈ دے کالڈ اس آن آر ہیلپ لائن 1121. Our team went, rescued those children and now they're living with us in the bureau. تو یہ لاسٹ ویک کا قصہ ہے. So this happens very often کہ ریئل پیرنٹس also, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گی, نیو بورن انفنٹ کو اس کی مدر نے a few months ago اس کا تھروٹ سلٹ کیا نیک, اینڈ شی وانٹیڈ ٹو کل ہر. مجھے نہیں اس کا ریزن پتا لیکن this happens. And then the girl was rescued, now she's living in a very good family. جتنا ریگولرلی اور جتنا فریکوینٹلی یہ ہو رہا ہے, آپ کو لگتا ہے یہ آؤٹ لائر بیہیویئر ہے یا کوئی مینٹل النس ہے؟ پہلے یہ رپورٹ نہیں ہوتے تھے, اب رپورٹ ہونے لگے, ہوا کیا؟ وائی از دیر این ایکسپلوژن آف سچ ہیروئنگ کیسز؟ رائٹ, آئی فیل کہ ایک تو پہلے رپورٹ نہیں ہوتے تھے, ابھی لوگوں میں اویئرنیس آگے, دے نو ویئر ٹو رپورٹ, وہ کریڈیبلٹی بھی ڈیولپ ہو گئی, سو دے کال دا رائٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ دین ایکشن از ٹیکن. سیکنڈلی جو آپ نے بات کی کہ لوگوں کے اندر ٹالرنس لیول بھی کچھ کم ہو گیا ہے, اور یہ فرسٹریشن, مینٹل النس 100% دیر از مینٹل النس. اینڈ how in the West mental well-being is considered very important. I think we also as a society, as a nation need to work on that, because یہ جو ڈاؤن ٹراڈن ایریاز ہیں یا جو لوور this segment جہاں ایجوکیشن نہیں ہے اتنی, ادھر بہت زیادہ یہ مینٹل ڈیزیزز ہیں, اینڈ غصہ نکالنا دوسرے پہ, بچوں پہ, اور مارنا ان کو, فرسٹریشن, وائلنس. سو دیٹ نیڈس ٹو, دا اویئرنیس نیڈس ٹو ریچ دیم اینڈ دے نیڈ ٹو بی ورک ڈن آن دیم بیسکلی. سارا, واٹ اباؤٹ سیکشول پریڈیٹرس؟ یہ میرے خیال میں بہت اہم پارٹ ہوگا پیرنٹس کے لیے بھی, کیونکہ ہر گھر میں بچے ہیں اور بچے سب کے سانچے ہوتے ہیں, لیکن چھوٹے بچوں کو جو لوگ سیکشولی ہراس کرتے ہیں, کیا مینٹیلٹی ہے؟ آر دے آؤٹ لائرز؟ یہ وہی والا سائیکل ہے جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یا تو خود ابیوز ہوئے تھے تو آگے ابیوزر بن گئے ہیں, یہ ہو کیا رہا ہے؟ اچھا, یہ میں نے سب سے زیادہ سچویشن انکاؤنٹر کی تھی قصور میں. آپ کو پتہ ہوگا قصور واز نون ایز دا ہب آف چائلڈ پورنوگرافی, چائلڈ سیکشل ابیوز, اینڈ بہت ریپیٹڈلی وہاں پہ وہ زینب کا واقعہ اور اس سے پہلے بھی واقعات اس کے بعد بھی آتے رہے, چائلڈ پورنوگرافی بھی ہوتی رہے. آئیڈینٹیفائی ہوا جب ہم نے پولیس کے ساتھ اس پہ کام کیا, ہم نے بہت اویئرنیس ریزنگ کی, وی اوپنڈ آور اون سینٹر بائی دا وے ان قصور آلسو. تو ہمیں پتہ یہ چلا سدرا کہ جو پرپیٹریٹرس تھے جو یہ کرتے ہیں,
وہ کبھی نہ کبھی ان کے ساتھ ان کی زندگی میں پہلے ابیوز ہوا, دے ہیو بین سبجیکٹیڈ ٹو سیکشول ابیوز اینڈ وہ پیڈوفائلز بن جاتے ہیں. وہ ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ بعد میں بڑے ہو کے سوچتے ہیں کہ نہ سنس یہ میرے ساتھ ہوا ہے میں یہ کروں گا دوسرے کے ساتھ. اینڈ دے ور دا ونز ہو آر سیکشولی ابیوزنگ ادر چلڈرن اینڈ دے بیکم سمٹائمز دے بیکم سیریل abusers also. اچھا, اس میں کوئی کسی بھی ایک انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ نہیں کروں گی, لیکن جب بھی یہ گفتگو کی جاتی ہے سارا, تو انفارچونیٹ ہے کہ ہم اسکولس کی بات کرتے ہیں جو بچے کے لیے سیف اسپیس ہونی چاہیے, ہم مدرسوں کی بات کرتے ہیں جو بچے کے لیے سیف اسپیس ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ رائٹ, دیکھیں اسکولس میں اتنا سیکشول ابیوز نہیں ہوتا, لیکن مدرسوں کا تو آئی ایم اے وٹنس ٹو اٹ. ہمیں بہت کیسز رپورٹ ہوتے ہیں کہ وہاں پہ جو خود وہاں کا ٹیچر ہوتا ہے یا وہ جو بھی وہاں پہ ریلیجس ٹیچر ہوتا ہے مدرسے میں, وہ بہت دفعہ جو ہے دے اٹیمپٹ اینڈ وہ کرتے بھی ہیں دے سیکشولی ابیوز اسپیشلی بوائز. وہاں بہت سارے مدرسے آر اونلی دیر فار بوائز, وہاں رات کو رہتے بھی ہیں بچے. تو میں تو یہ دا میسیج آئی وڈ گیو ٹو دا پیرنٹس از کہ اگر اپنے بچے کا کہیں بھی ایڈمیشن کروائیں پہلے پراپر انویسٹیگیشن, آئی تھنک وہ تو پولیس ریکارڈ چیک ہونا چاہیے جو بھی ٹیچر ہوتا ہے وہاں کا, اینڈ اونلی دین گیٹ یور چائلڈ ایڈمیٹڈ بیکاز یو کین ناٹ ٹرسٹ anybody, even you can't trust your family members also. اچھا, اگر آپ نے بالکل صحیح بات کی, جو بچے گھر میں ہیں اور گھر میں کسی سے بھی ابیوز ہو رہے ہیں, ایک تو نمبر ون ابیوز کی آپ نے کیا ایج کیا دیکھی ہے, یعنی بچے ایڈولسنٹ ہوتے ہیں, پری پیوبرٹی ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر جا کے پیرنٹ کو بتاتے, پیرنٹس مانتے ہیں بات کو, دبا دیتے ہیں, بچے کو ریسکیو کرتے ہیں, یا کیا کرتے ہیں؟ جب میں نے دیکھا کہ ان ٹرمس آف گرلس تو پیرنٹس آنر اینڈ شیم کی وجہ سے اس بات کو دبا دیتے ہیں. مطلب میرے سامنے کیس آیا کہ ریئل فرسٹ کزن نے ایک بچی کا, وہ 7 years old, اس کو سیکشولی ابیوز کیا, اور وہ لڑکا تھا آئی تھنک 13-14 years old, گرل واز 7 years old. ہی سیکشولی ابیوز رہا, لیکن بچی واز ایڈمیٹڈ ان ہاسپٹل لاہور میں. آئی وزٹڈ, دا مدر سیڈ کہ ہماری فیملی کے آنر اینڈ شیم کی بات ہے, ہماری عزت کی بات ہے, تو ہم FIR نہیں کٹوانا چاہتے. تو یہ آپ ایک امیجیٹ رسپانس دیکھتے ہیں ان ٹرمز آف گرلس. جب بوائز کی بات آتی ہے تو وہاں پہ رپورٹ کر دیتے ہیں. میں نے بہت دیکھا ہے کہ لوگ اب رپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں, تو ہمارے پاس 50% سے ابو کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں, مور دین 50%. آپ کے پاس کاؤنسلرز اینڈ تھراپسٹ بھی موجود ہیں جب بچے کو لے کے آتے ہیں؟ تو وہی والی بات ہے کہ اگر فزیکلی کسی کو چوٹ لگی ہے تو آپ اس کو مرہم لگا سکتے ہیں. جو ایموشنل ڈیمیج ہے, جو آپ کی سیلف اسٹیم, بچے کی سیلف رسپیکٹ کو ڈیمیج ہے, جو اس کو سمجھ ہی نہیں آئے. کئی ایسے واقعات ہیں جیسے فار ایگزامپل بچے کی ایج ہی نہیں ہے یہ سمجھنے والی کہ سیکشول ابیوز کے بعد واٹ از ہی سپوز ٹو ڈو, دے کیری اے لاٹ آف گلٹ اینڈ شیم. کیا کرنا چاہیے؟ جی سدرا, بالکل جب بچہ ابیوز کا شکار ہوتا ہے, ویدر اٹس مینٹل ابیوز یا فزیکل ابیوز اور سیکشول ابیوز, the child is under a trauma. ہمارے پاس آتا ہے his or her confidence is shattered. تو we have to bring them back to life. اس کے لیے ہمارے پاس therapists and psychologists ہیں جو ان کی سوشو سائیکو کاؤنسلنگ کرتے ہیں. ایوری ڈے دیر از اے سیشن ود دیٹ چائلڈ, اینڈ اس کو دوسروں کے ساتھ بھی منگل کرتے ہیں, دوسرے بچے جو ہمارے پاس رہ رہے ہیں, تاکہ وہ ان کا دے شوڈ کم بیک, دے شوڈ گیٹ آؤٹ آف دیٹ ٹراما بیسکلی. تو دس از واٹ آئی سین مائی سیلف آلسو. کبھی کبھی بچے بول بھی نہیں سکتے, ان کی انالائز بھی تو کر لیتے ہوں گے اس غصے کو بھی, اس تکلیف کو بھی. میں چاہتی ہوں کہ وی آلسو اسپیک ٹو پیرنٹس, جو ہو سکتا ہے شرما شرمی کے باعث یا یہ زمانے کی جو باقی پرابلمز ہیں اس کی وجہ سے آپ اس بات کو عیاں نہیں کر سکتے. وہی جیسے انہوں نے کہا کہ فیملی کی آنر کی بات ہے, لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بچے کے ساتھ یہ گزری ہے تو وہ خود بچے کو کیسے ہینڈل کرے. بچے میں تو اگریشن ہوگا, تکلیف ہوگی, ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے. آپ کی رائے کیا ہے, بچے کو کیسے ہینڈل کریں؟ یہ میسیج دینا چاہوں گی پیرنٹس کے لیے کہ ایک تو اپنے بچوں میں دے شوڈ ڈیولپ اے سینس آف کانفیڈینس, کہ اگر کوئی بھی پرابلم ہو, کوئی اسٹرینجر ہاتھ لگائے, کہیں قریب آنے کی کوشش کرے اور واٹ ایور, دے شوڈ امیجیٹلی رپورٹ the issue to their parents. Also parents should teach the difference between good touch and bad touch to their children. یہ تو بیسک تعلیم اسکولوں میں بھی ہونی چاہیے, سلیبس میں بھی ہونی چاہیے. It should be made part of the syllabus. دوسرا, اگر واقعہ پیش آ گیا, دس از آفٹر دا انسیڈنٹ ہیپن جیسا آپ نے پوچھا, تو امیجیٹلی دا پیرنٹ شوڈ ناٹ پروب ان ٹو اٹ فوراً. گیو دا چائلڈ سم اسپیس, اس کو ٹھیک ہونے دیں, اس کو تھوڑا ٹائم گزارنے دیں, اینڈ آہستہ آہستہ اس سے اس پہ بات کریں, rather than burdening him or her with questions. Sarah, we have spoken about such bitter realities that I want to change the gears for a little while. مجھے بتاؤ, you're a young mother yourself, you have an 8-year-old son.
اتنے تمام واقعات کو دیکھنے سے and you've been involved with the bureau since 2019, how has that changed you as a person? Have you lost all hope in humanity یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو اس طرح کر رہے ہیں اور یہ اویئرنیس جب آئے گی ایجوکیشن آئے گی تو یہ صحیح ہو جائیں گے؟ بالکل سدرا، میں نے اب آئی ہیونٹ لاسٹ ہوپ، لیکن آئی بلیو کہ چیزیں تھنگس ول بیکم بیٹر. بالکل جیسے آپ نے کہا، آئی تھنک تھنگس ول امپروو. جس طرح ہم اویئرنیس ریزنگ کریں گے، جس طرح لوگوں کو سزائیں ملیں گی، دونوں چیزیں، ایک پریونشن سائڈ اور ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنا، اکاؤنٹیبلٹی سائڈ، وین ویل ورک آن بوتھ آف دیز، تو پھر جو ہے ضرور امپروومنٹ آئے گی. اب بالکل مائی سن از 8 years old اینڈ وہ بھی بہت زیادہ، وہ رضوانہ ٹارچر کیس میں ہی واز ویری انوالوڈ. ہی نوز آل اباؤٹ چائلڈ ابیوز اینڈ ایوری تھنگ. تو وہ تو اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی میں اس کو ڈانٹ بھی دوں، وہ کہتے ہیں ماما دس از چائلڈ ابیوز، اٹس لائک دیٹ. بٹ اٹ ہیز چینج می ایز اے پرسن، بیکاز پہلے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آئی ووڈ مائنڈ اینڈ آل دیٹ، لیکن دس ورکنگ ان دا بیورو ہیز میڈ می ویری اسٹرانگ. اینڈ آئی کین ناؤ آئی ایم ایبل ٹو اسٹیل. جی، یعنی جب آپ کو اب کوئی واقعہ پتہ چلتا ہے تو پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یار مجھے اپنے آپ پہ قابو رکھنا ہے، اپنے اعصاب پہ قابو رکھنا ہے. اور لیکن اگر پرپیٹریٹر آپ کے سامنے ہو سارا، جی، غصہ آ رہا ہوتا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کرتی ہیں؟ بہت غصہ آ رہا ہے. ایک دفعہ ایک کیس ہوا سدرا، اینڈ وہاں پہ بہت ایک سینسیٹیو سمجھے آپ کیس تھا. اینڈ ایک طرف یہ تھا کہ میں اس کو اگنور کر دوں، معاف کر دوں جس نے سیکشل ابیوز کیا. ایک طرف تھا کہ اس کو اریسٹ کرواؤں اینڈ اس کو ایک ایگزیمپلری ایک کیس پریسیڈنٹ سیٹ ہو. تو اور اس سے وہ مجھے بھی فرق پڑتا، لیکن آئی ٹک رسک اینڈ میں نے اس پرپیٹریٹر کو اریسٹ کروایا پولیس سے. اینڈ اس کے بعد مجھے ڈرایا بھی گیا اینڈ آل دیٹ، بٹ دین اس سے آئی ہیو دس فیتھ ان گاڈ کہ آپ صحیح کام کریں تو کچھ آپ کا نقصان. اس وقت جب آپ کو غصہ آ رہا ہو اور کرنے والا جو مجرم ہے آپ کے سامنے ہو، بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت. آپ یو گو بائی دا بک. دل تو چاہ رہا ہوتا ہے اسی وقت آپ خود ہی انصاف کریں، لیکن یو ہیو ٹو گو بائی دا بک. سر، another important کیس جو بہت زیادہ میڈیا پہ آیا تھا، دیٹ از دا دعا مرزا کیس. اور اس کے اندر بات یہ کی جا رہی تھی دا ڈیفینیشن آف اے چائلڈ، کہ اگر بچی کی شادی آپ نے کرنی ہے تو اس کی منیمل ایج کیا ہو سکتی ہے. آئی نو دیٹ یو بین ویری ویری ایکٹیو اینڈ دس از ویری کلوز ٹو یور ہارٹ ایز ویل. کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ کیونکہ پنجاب میں ابھی بھی عمر 16 سال ہے، جبکہ سندھ میں کم از کم عمر 18 ہونی چاہیے. اس کی وجہ سے جو لکونہ کریٹ ہو رہا ہے، پیپل آر سیئنگ اٹ از بیکمنگ اے بریڈنگ گراؤنڈ فار کیسز آف ابیوز. ویری ٹرو. بالکل دیکھیں، آئی بلیو دیٹ دیر شوڈ بی اے یونیفائڈ ایج، دیر شوڈ بی اے یونیفارم ایج ان دا انٹائر کنٹری. اگر سندھ میں اور اسلام آباد میں 18 ہے تو وائی ناٹ ان پنجاب؟ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آلسو ایک لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے ریسنٹلی وچ ہیز آسکڈ دا پنجاب گورنمنٹ کی ایج جو ہے 18 کر دیں. اس کے بعد میں نے پنجاب اسمبلی میں ٹیکنگ یوز آف مائی بینگ این ایم پی ہے، ایک ریزولوشن بھی پہلے میں نے پریزنٹ کیا، اس کے بعد بل پریزنٹ کیا ہے پنجاب اسمبلی میں کہ ایج کو 18 کر دیا جائے. آلسو گورنمنٹ ہیز ٹیکن دس اپ ویری پازیٹیولی. دس ہیز ریچ دا فل کیبنٹ. ابھی last month there was a cabinet committee session in which I gave the briefing. وہ وہاں سے منظور ہو گیا. Now it has gone to the full cabinet. So I'm very hopeful, and the Chief Minister Punjab, Maryam Nawaz, is also very serious about issues related to children. So I'm very hopeful that this will be done. Also, Sidra, a very big thing for the entire country would be a child protection policy. It's alarming that پورے کنٹری میں کسی پروونس نے ابھی تک کوئی چائلڈ پروٹیکشن پالیسی نہیں منظور کرائی، نہ کوئی تھی. سو ابھی ہم نے اس کو پہنچا دیا کیبنٹ تک، اگین جسٹ لائک دا چائلڈ میرج بل. اینڈ آئی بن ٹولڈ دا گورنمنٹ وانٹس ٹو دے گونا ٹیک اٹ اپ، اینڈ وہ منظور کر لیں گے. سو یو آر ویٹنگ، اینڈ دیٹ ول بی اے مائل اسٹون. اینڈ یہی پالیسی ہم سے دوسرے صوبوں نے بھی لی ہے. سندھ ہیز آلسو ٹیکن دا ڈرافٹ فرام اس، ان کے ساتھ شیئر کر دیا گیا ہے. یہ ایک ایسی پالیسی ہوگی اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمام بچوں ریلیٹڈ ایشوز اور ان کے ایک ڈیش بورڈ آ جائے گا. ہمیں پتہ ہوگا اگر بچے کے ساتھ ابیوز ہو پھر کیا ہوا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، لا ڈپارٹمنٹ، انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ چل سکتے ہیں. یس، دیٹس ویری امپورٹنٹ. لیکن مجھے بتائیں کہ جو ایپیٹائٹ ہے یا جو پولیٹیکل ول کی بات کی جاتی ہے ان چیزوں کے لیے، اس کو آپ نے کیسا پایا؟ بیکاز یو ورکڈ ان سیورل ٹینیورز، یعنی یو سین ڈفرنٹ چیف منسٹرز کم ان. کیا اس سے فرق پڑتا ہے کہ ٹاپ آفس میں کون بیٹھا ہے تو ذرا چیزیں تیز ہو جاتی ہیں، چیزوں کے پیچھے ایمپٹس ہوتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اٹس بزنس ایز یوزول؟ اوکے، آئی فیل دیٹ جتنے بھی گورنمنٹس آئیں، جو بھی لوگ آئے، جو بھی چیف منسٹرز آئے، دس ایشو ہیز بن ویری کلوز ٹو دیئر ہارٹس. all of them, because یہ بچوں کا ایشو, everybody has kept this issue beyond politics, including myself, of course. And all the state institutions, whether it's, the government, the judiciary, media, everyone has been very supportive.
اینڈ واٹ ڈز دا ڈیٹا سے کیا ان کی سیریسنیس کی وجہ سے جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, جو انسیڈنسز ہو رہے ہیں, ان میں کمی آئی؟ کیونکہ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ جہاں کنوکشنز کی بات کی جائے وہ تو 1% سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے. بالکل, کنوکشن کی جب بات کی جائے تو جو ہمارا انویسٹیگیشن, پروسیکیوشن, جوڈیشری ہے, اس کو نا اسپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے سدرا کہ اگر آج کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے نا تو کل اس کو سزا مل جائے, اینڈ وہ میڈیا پہ آئے وہ سزا کہ یہ اس نے کیا, اس کے ساتھ یہ ہوا, یو نو. لیکن یہ ہوتا نہیں ہے. آف کورس ایک چیز کا پروسیجر ہوتا ہے, کبھی کبھی ڈی این اے ٹیسٹنگ ہوتی ہے, اس میں ہفتے لگ جاتے ہیں, آل دیٹ. سو دس نیڈس ٹو اور کبھی کبھی وہ لیبس بھی نہیں ہوتی. یعنی ہم کراچی کی بات کرتے تھے کچھ عرصے پہلے تک, آپ کے پاس فورینزکس کے لیے سہولتیں ہی نہیں تھیں. But this brings me to a very important point which is perhaps going to be my last question to you as well. مجھے بتائیں, میڈیا آپ کے لیے ایک ہیلپ فل عام بنا ہے یا وہ ایکچولی چیزوں کو اتنا اچھال دیتا ہے؟ کبھی کبھی مجھے تکلیف ہوتی ہے, آئی ایم اے پارٹ آف میڈیا, لیکن جیسے رضوانہ کا کیس آیا یا دعا مرزا کا آیا, پوری دنیا میں جرنلسٹک جو آپ کی ایتھکس ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ انڈر ایج بچے کی نام, اس کی شناخت, اس کی شکل نہ دکھائیں. We misuse our media powers as well. Yeah. So for somebody who's heading the Child Protection Bureau, is media an ally? آپ کی مدد کرتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کئی جگہ وہ خود بھی they become part of the abusing camp? Right. I think media is a big ally. They've been very helpful in terms of reporting, especially because I'll tell you that 50% of the cases جو مجھے رپورٹ ہوتے ہیں they're through the media, and everybody has my personal WhatsApp number, تو وہ تو ڈائریکٹلی ہی ایشو اسی وقت آ جاتا ہے. ایون اگر آپ رضوانہ ٹارچر کیس دیکھ لیں, اور آلسو میں تو میڈیا کو ریکویسٹ کرتی ہوں خود کے کیسز کو ہائی لائٹ کیا کریں with protection of their identity. That must be protected. That's their basic right of the victim, ورنہ ان کی زندگی آگے خراب ہو سکتی ہے. لیکن جو perpetrator ہے وہ تو کبھی سامنے نہیں آتا. Exactly. جب میڈیا رپورٹ کرتا ہے اس کی شکل نہیں دکھاتا جس نے بچے کو مارا ہے. بالکل, اس کی شکل دکھانی ضروری ہے. اور ایتھکلی تو دیکھیں اگر وہ غلط بھی ہے, I'll tell you, جب یہ کیس ہوا کوئی ایک امپورٹنٹ, مجھ سے لوگوں نے پوچھا, عوام نے, نارمل پبلک نے, کہ شوڈ وی پٹ دا پکچر آن ایکس اینڈ سوشل میڈیا پلیٹفارمس جو پرپیٹریٹر ہے. میں نے ان کو انکریج آنیسٹلی نہیں کیا, بیکاز صحیح طریقہ تو لیگلی ان کو سزا ملنے کا اس طرح ہے. لیکن میڈیا جب کیسز ہائی لائٹ کرتے ہیں نا کہ یہ ہوا, اس کو سب زیادہ سیریسلی لیتے ہیں. تو میں تو وہی آپ کی والی بات, آپ کو یاد ہوگا ابھی پچھلے دنوں جو سندھ میں کیس ہوا تھا, this kid literally died on the CCTV camera, اس کی فوٹیج موجود ہے. پھر اس کو آپ نے پوسٹ ہیومسلی ایگزیوم کیا اس کی باڈی کو تاکہ اس کے اوپر پوسٹ مارٹم کیا جا سکے. کیا بنا ان کیسز کا؟ اب ان چیزوں میں when these cases happen, یہ سندھ کا ایک I know واقعہ ہوا تھا بالکل, اینڈ جب یہ کیسز ہوتے ہیں سجا, تو پھر اس کے جو ہے نا بیسکلی دا لیڈرشپ, ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کرنا چاہتے ہیں پرسیو یا نہیں کرنا چاہتے. اور بھی بہت زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں وچ انفلوئنس. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ کچھ کلچرل ہنڈرنسز بھی ہیں. وہی والی بات, کیونکہ آپ نے میرے خیال میں جنریشن سے دیکھا ہے کہ آپ کے گھر میں کم عمر لوگ کام کرتے ہیں. آپ نے جنریشن سے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس کیونکہ پاور ہے, اتھارٹی ہے. میں خاص طور پہ میں بات کروں گی جو فیوڈل سیٹ اپس ہیں, وہاں پہ اگر آپ نے مارا, پیٹا یا کسی کو سزا دی, اٹ از سیڈ ٹو بی پارٹ آف دا کلچر. لیکن اب اس میں تبدیلی آ رہی ہے, اور تبدیلی لانی بھی ضروری ہے. اربن سینٹرز ہوں چاہے رورل سینٹرز ہوں, بچے فلی پروٹیکٹیڈ نہیں ہیں. ایک اندازے کے مطابق سارا کتنے پروٹیکشن بیوروز, کتنی بڑی فیسلٹیز آپ کو چاہیے ٹو ریسکیو ایوری چائلڈ؟ ہمیں اس طرح تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آئیڈیلی اٹ شوڈ بی پریزنٹ ان آل سٹیز آف پاکستان, کیونکہ ہر شہر کا اٹس اے ویری بیسک سوشل ایشو ہونا چاہیے. اینڈ چائلڈ میرج کی میں آپ کو ایک بتاتی ہوں انسیڈنٹ. ریسنٹلی کراچی میں, سندھ میں, ایک بچی, کم عمر بچی کی شادی کروا دی گئی. شی واز 13 years old, right? She was married to this person, and بڑی ایج کا آف کورس آدمی, اور وہاں پہ اس کو مارا گیا اینڈ آل دیٹ. تو اس کے پیرنٹس نے کہا کہ نو, یو کین ناٹ کم بیک, یو کانٹ, وی ول ناٹ ایکسیپٹ یو. آپ نے جانا ہے اگر شادی ختم کرنی ہے تو یو آر آن یور اون, وی ول ناٹ کیپ یو. وہ بھاگ کے ٹرین میں بیٹھ کے لاہور پہنچ گئی. اب وہ بیورو میں رہ رہی ہے. شی وانٹس ٹو بیکم این IG پولیس, وہ بتاتی ہے. شی اسٹڈی, شی از اے ویری کمپیٹنٹ اینڈ برائٹ گرل, بٹ آپ دیکھیں پیرنٹس نے اون کرنے سے ریفیوز کر دیا. اچھا, یہ وہی بات ہے جب آپ بار بار کہتے ہیں نا کہ کچھ جتنے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں, سم انسیڈنسز آر پیپل who are not related to their children, لیکن پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ یار کوئی کتنا سنگ دل ہو سکتا ہے کہ ایک بچے پہ آپ ظلم کریں, لیکن جن کے وہ اپنے بچے ہیں, their own flesh and blood, if they're doing this, it is something which is beyond imagination.
but सारा wonderful work that you're doing and माशाल्लाह इसी को recognize करते हुए you've also been awarded with तमगा इम्तियाज last year and I wish you all the very best of luck. मैं चाहूँगी और हम सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और वसाइल दे, आप इसी तरह ये काम करते रहें. Any last words that you would like to leave us? Right. Thank you for giving me an opportunity to talk about children. That's my favorite subject. And I would just like to say that people should treat their children with love, and because they also have rights. Just like an adult has, rights, a child also has rights. The right to respect, right to survival, right to development. So we need to respect the child. I think this is beautifully put. और खास तौर पे आपके अपने बच्चों के भी हुकूक होते हैं. मैं छोटी सी बात कहूँगी, आपके घर में कोई दावत है, आप बच्चे को नहीं उसमें सेंटर ऑफ कंसर्न रखते. माएँ हो सकता है फिर भी रखेंगे नहीं कि अभी इनके एग्जाम का टाइम है, अभी दावत नहीं हो सकती या अभी सैर व तफरी के लिए नहीं जा सकते, बट दे आर नॉट ट्रीटेड विद द सेम डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस एंड रिस्पेक्ट. तो जहाँ वो सेंटर होते हैं, वहाँ की उठान, वहाँ के बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो हमारे सबके सामने होता है. We hope that this particular conversation alarmed you and at the same time raised caution. आप अपने feedback मुझे ज़रूर भेजिएगा. But this is it for today. Inshallah, see you next time. Khuda Hafiz.